میرا ایک سوال تھا جی علی بھائی سے. وہ سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث کے حوالے سے پوچھنا تھا، جی جی جس میں الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ جی میں جی تمہارے اپنے بعد تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں عربی متن پڑھیں گے تو حدیث میں. علی بھائی کا جو موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ قرآن چھوڑا ہے، تو پھر یہاں پر یعنی کہ اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت فی اطرتی اہل بیتی کے الفاظ موجود ہیں. یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی. ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا وہ روایت ہوگی کمزور. ہم نے کہا کہ بخاری نے کہا کہ رکین سے بات ثابت ہے. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہی تھا کہ بخاری نے اور حافظ زبیر علی احمد زئی نے کہا کہ ان کی رکین سے سماع ثابت ہے، لیکن جب تک کہ یہ سماع کی تصریح نہ کریں تو ان کی حدیث نہیں مانی جاتی. آپ نے یہی کہا؟ نہیں، میں نے یہ کہا جی کہ امام بخاری نے اور محدث زبیر علی زئی نے کسی اور روایت میں لکھا ہے کہ اس روایت پر ان کا سماع ثابت ہے، لیکن محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روایت کے لیے علیحدہ سماع چاہیے. خلیفہ تین والی حدیث پہ وہ والا سماع ہاں لاگو نہیں ہوگا جو ہاں بخاری نے صحیح اور اس نے کہا ہے، زبیر علی زئی نے کہا ہے. صحیح صحیح یعنی صحیح. سماع کی تو تصریح ہر روایت کے لیے ہوگی، خلیفہ تین کی روایت کے لاگو صحیح ہوگی. وہ ہاں وہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا نا حافظ ذہبی کا، یہ قاعدہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ سب طبقے میں نہیں ہے اس کا شمار. وہ ایسے نہیں، کثیر و ویسے میں آپ سے تدلیس. علمی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ چیز کلیئر جی ہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے بات بتائی گئی ہے بعض محققین کی جانب سے کہ اگر اس کا سماع ثابت بھی ہے رکین سے، یعنی کہ ان کی ملاقات یہ قاضی شریک کی رکین سے ثابت ہے، ان کا ان سے سماع ثابت ہے، تو اس کو نہیں جب تک یہ نہ ہو جائے کہ خلیفہ کی حدیث میں انہوں نے سماع کی ہے. جی یہ ہاں کوئی جی ہم اصول ہے یا اصول ہی نہیں ہے؟ تصریح نہ کرے. ابھی میں نے آپ کو دکھا نا حافظ ابن حجر کی کہ انہوں نے 3 اصناف بتایا کہ ایک ہے جن کے متعلق بہت کم ہی کسی نے کہا کہ وہ قلیل تدلیس کیا ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید کا الانصاری. دوسرا وہ ہے جو تدلیس ان کے متعلق تدلیس کا کہا گیا ہے لیکن ان کے احادیث مقبول ہے. علماء ان کی حدیث قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے احادیث جیسے سفیان ثوری ہیں اور دوسرے ہیں انہی طبقے میں انہی صنف میں ذکر کیا انہوں نے شریک کا. اور تیسرا وہ ہے جو بہت ہی فراڈی ہیں، کہ بہت اکثر فراڈ کرتے تھے، کثیر التدلیس تھے، کہ ان کی حدیث ہے، ان کی حدیث یہ پس ان کی حدیث ہے کہ اگر سماع کی تصریح نہ کریں تو پھر وہ اس کی حدیث ضعیف ہوگی، اور لیکن اس طبقے میں ان کا شمار نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دکھایا نا ذہبی صاحب کا قول بھی دکھایا کہ ان کی حدیث شریک کی حدیث حسن کے درجے سے کبھی کمتر نہیں ہو سکتا. جی سر. تو یہ جو آپ نے قاعدہ بتایا نا، قاعدہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے انہوں نے رکین سے میں پوچھنا سما چاہ رہا کیا ہوں ہے. ایک بار اگر کسی نے سماع کسی سے کی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ قاضی شریک نے بالفاظ، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ زبیر علی زئی صاحب نے کون سی روایت میں کہا جی سما ہوا ہے، یا امام بخاری نے کس میں کہا ہے. بالفاظ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے جو روایت بیان کی تھی کہ 2 رخے شخص والی نا، اب مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہی ہے. اگر اس روایت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے اور زبیر علی زئی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ شریک کا رکین سے یہ روایت سننا ثابت ہے، تو کیا خلیفہ تین بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی سما پہ محمول ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں، یہ قواعد جو ہاں یہ قواعد جو ہیں یہ تو کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے کہ اس طرح ہوتی ہے، یہ سما ثابت ہو یا نہ ہو، یا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا. یہ سب علماء کے بناوٹی باتیں، علماء کے اجتہادات ہیں کہ بھئی اس کے لیے سما کی ضرورت ہے، وہاں پہ سما کی ضرورت نہیں ہے. اگر سفیان ثوری نے کہہ دیا، اس نے ان کہہ دیا تو اس کی بات صحیح ہے، فلانے نے کہہ دیا نہیں. یہ سب علماء نے بنائی ہیں بھائی، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. ان باتوں یہ علماء کے اجتہادات ہیں، انہوں نے کچھ اصول بنائے، خود اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، ان کا کچھ بھی حصول جو ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں ہے، خود انہوں نے خود بنایا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے ان کا کیا؟ ویسے یہ آپ کے علم میں ہے یا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ عرض کیا نا، یہ جو اہل عرض کیا سنت کہ کے مدرسین ہیں ان حافظ کا ابن اصول کیا ہے؟ حجر نے کہا کہ مدلسین کے 3 اصناف ہیں. پہلے اور دوسرے صنف میں تصریح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے سنا ہے، سماع کیا.
صرف تیسرا صنف جو ہے جو کثیر التدلیس ہے، جو غیر معتبر لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان فلان ان کہتے ہیں، تو وہ جب تک وہ نہ تصریح نہ کرے کہ حدثنا فلان، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، تصریح نہیں کریں گے حدیث کی. وہ کثیر التدلیس کے لیے یہ جو باتیں ہیں نا عزیز، یہ سب علماء نے بنائی ہیں. علماء کسی وقت اس بات کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے. کوئی حدیث پسند نہ آئے تو نیا صحیح قاعدہ مسلم بنا کا دیں. جو مقدمہ ہے نا، صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں نا، جو دوسرا طبقہ ہے نا، جو یہ طبقات کو نہیں مانتا نا، جیسے زبیر علی صاحب بھی نہیں مانتے ہاں تھے، بالکل صحیح ان کے مسلم شاگرد بھی میں نہیں حدیث مانتے، تو وہ معنن. کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ مدلس کی سماع کی تصریح کے بغیر روایت قبول نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کے یہاں موقف کلیئر ہے نا، وہ اس طبقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ مدلس کی ان والی روایت قبول نہیں ہے. لیکن کیا امام مسلم کا یہ موقف ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں میں حسن اللہ یاری سے میں نے فلاں روایت، یہ بات جو سنی وہ اللہ یاری سے بے شک کرے گی کہ حسن اللہ نے کوئی اور بات سنی تھی، اس میں کیا اصول ہے؟ کیا الگ الگ سما کی تصریح ہوگی یا ایک بندے کی دوسرے سے سما کی اگر کس میں کام چل، یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. جو تو والا مسئلہ دیکھیں پہلی بات ہے کہ آپ جو ہے تدلیس ثابت کریں نا، کہ اب ایک شخص آتا ہے 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد ایک شخص کے کہتا ہے فلانی مدلس ہے، اس کی بات کہاں سے حجت بن گئی بھائی؟ اس کے معاصرین نے کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ٹپا ثابت کرے نا کہ شریک مدلس ہے. پہلی بات تو یہ ثابت کریں، کیوں یحییٰ بن معین نے کیوں نہیں کہا؟ جن لوگوں نے اس کی ملاقات کی ہے، جن لوگوں کو اس کے زمانے میں رہتے تھے، علی ابن المدینی نے کیوں نہیں کہا؟ علی ابن المدائنی نے کیوں کہا؟ احمد بن حنبل نے کیوں نہیں کہا یہ مدلس ہے؟ بعد میں کئی سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں فلانی مدلس ہے. وہ دارقطنی والی بھی کہا ہے نا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ دارقطنی نے کہا کہ یہ مدلس ہے. وہ بھی میں نے اس کے کتاب علل میں مجھے نظر نہیں آیا، شاید اس نے کہا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ تو بعد میں لوگوں نے کہا، پہلے تو مدلس ہونا اس کو ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. پھر اگر یہ بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، مسلم کا جو قاعدہ ہے، مسلم جو کہہ رہا حجت حدیث المعنن، مسلم کا یہ فرمان ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے صحیح مسلم میں حجت حدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے. باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے. یہ کہ اسانید میں لوگ تعان کرتے ہیں، یہ قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبہ الیہ ولا مساعد له من اہل العلم. یہ جو کہتے ہیں کہ سماع کی ضرورت ہے، تصریح کرتے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے، یہ قول ہے جو یہ بدعت ہے. مستحدث، قول مستحدث یعنی بدعت ہے، اور سابق سے علماء میں یہ نہیں تھا. کہتے ہیں قدیما و حدیثا، علماء کا یہ قاعدہ تھا ان کل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز لهم لقاء والسماع منه لكونها جميعا في عصر واحد ولم يأتي في خبر انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. اگر کوئی شخص کسی ثقہ سے روایت کرتا ہے، کسی روایت کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک عصر میں تھے اور ان کی ملاقات آپس میں ممکن ہے کہ اس آپس میں ملاقات کو، تو یہ روایت ثابت ہے. اچھا، تو شریک کے متعلق عزیزوں کہ ان کا جو ہے، ان کے متعلق آپ نے کہا نا کہ ان کی اصل تدلیس ثابت نہیں ہے. ابن حجر نے واضح طور پر کہہ دیا کان یتبرأ من التدلیس. آپ نے دیکھا کہ وہ تدلیس سے بری تھا، تدلیس سے خود نفرت کرتا تھا تدلیس سے. اب کسی دوسرے نے نسبت دی، وہ بعد میں لوگوں نے نسبت دیا. ابن حجر نے بھی اس کی حدیث کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی حدیث کو یہی فرمایا کہ اس کی حدیث حسن کے درجے سے کمتر نہیں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں اختلاط، اس کی حدیث میں اختلاط، یہ مختلط تھا، اس کے حافظہ کمزور ہے. بھائی اپنے ایک شخص ہے، اس کا آخر زندگی میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. جب قاضی بن گیا تو اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. تو اب یہ حدیث اس نے کس زمانے میں نقل کی، اس بات کے لیے ثابت کرنا اس کا بہت مشکل ہے، یعنی تقریباً ناممکن ہے. جو موجودہ ہمارے پاس کتب ہیں، روایات ہیں کہ وہ کس زمانے میں، اپنی زندگی کے کس زمانے میں اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جوانی میں نقل کیا، بڑھاپے میں نقل کیا ہے. یہ تقریباً ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اس بات کو. ابھی فی الحال میرے پاس اس بات کی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ اس حدیث کو آپ کے اکابر نے اپنی کتب میں اس حدیث کے انہوں نے کیا کیا ہے، محققین نے، جو بڑے بڑے محقق ہیں، انہوں نے ان کے اس حدیث کے متعلق ان کے اقوال کیا ہیں. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، شاپ دار ابن الجوزی، اور اس کتاب کے محقق ہیں وسیع اللہ ابن محمد عباس، اور یہ الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ. یہ مکہ مکرمہ میں جامعۃ الام القری میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں، حدیث کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بہت، وہ سب اہل حدیث ہیں اور بہت ان کی ہوتی ہے، بہت تحقیق کرتے ہیں حدیث پر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ حدیث نمبر 1032، انی تارک فیکم خلیفتین، شریک نے رکین سے روایت کیا. تو اس کے متعلق فرماتے ہیں اسناد حسن لغیر، اس کے اسناد حسن ہے لغیری. اور اس کی وجہ ضعف کس لیے بولتے ہیں؟ شریک سیء الحفظ لیکن لہو شواہد، کیونکہ شریک جو ہے اس کی حفظ اچھی نہیں کہتا کہ مدلس ہے، نہیں، اس کی حفظ جو ہے، اس کی حفظ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بخاری کے روات میں سے ہے. صحیح الحفظ تم کہتے ہو، لیکن بخاری کے روات کے متعلق تم خود کہتے ہو کہ من اخرج له الشیخان فقد جاز القنطرہ. یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح، تالیف ابن دقیق العید. ابن دقیق العید بھی بہت بڑے محدث تھے، شاپ دار العلوم. یہاں پر فی معرفت الثقات من الروات، ثقہ راوی کی کہاں سے ہم پتہ چلے کہ یہ ثقہ ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریق ہے تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجین بھی، کہ بخاری یا مسلم اس کی حدیث نقل کریں. وهذه درجۃ عالیہ، یہ بہت بلند درجے کی توثیق ہے. لما فیہ من الزیادہ علی الاول، اس اول سے زیادہ اس میں توثیق ہے. کیوں؟ کہ کوئی شہادت دے دے، اس سے زیادہ اس میں ہے. کیونکہ اطباق الجمہور الامہ وکلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں. والرجوع الی حکم الشیخین بالصحہ، کہ جو شیخین کی جو فتویٰ ہے کہ فلانی ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہذا معنی لم يحصل لغیر من خرج عنہ، اور یہ کسی دوسرے کے لیے، بخاری مسلم کے علاوہ کسی دوسرے کتاب کے لیے مرتبہ ثابت نہیں ہے. وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم. بخاری مسلم کے رجال ایسے ہیں کہ ان میں کچھ مجروح ہیں، ان میں جرح وارد ہے. بلے مقدسی فرماتے تھے، ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ جو شخص اس کے لیے حدیث بخاری میں ہو جاز القنطرہ، وہ پل سے ادھر پرلی طرف چلا گیا. یعنی بذالک، اس کا مطلب ہے لا یلتفت الی ما قیل فیہ، لا یلتفت، اس کی جرح پہ کوئی اس کو توجہ نہیں دیتے. جو صحیح الحفظ بھی کہا گیا نا، اس کا جواب بھی یہی ہے. صحیح الحفظ کا کہ یہ بخاری نے اس کے حدیث روایت کی ہے، اور یہ رجال، کیونکہ رجال بخاری میں سے ہے، اس کے متعلق کوئی جرح قبول نہیں ہے. یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل، یہ شعیب الارناؤوط جو کٹر وہابی ہیں اس کی ہے تصحیح ہے، تحقیق ہے. جزء خامس و 35واں مجلد، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. دون قولہ وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہتا ہے حتی یرد علی الحوض، یہ صحیح نہیں ہے، باقی سب صحیح ہے. اور وہ کس لیے صحیح نہیں ہے؟ بلے لسوء حفظ الشریک، کیونکہ شریک کا حافظہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے. فی نفسہ کیا ہے یہ قسمت اس کا، یہ حصہ لا یفترقا، کیونکہ شریک صحیح الحفظ ہے. وہ بھی نہیں کہتا کہ اس لیے کہ مدلس ہے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 512 میں اسی حدیث کو دوبارہ نقل کرتا ہے. انی تارک فیکم خلیفتین حدیث صحیح بشواہد، کیونکہ اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں، اس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں. اچھا، مسند احمد بن حنبل تحقیق حمزہ الزین، شاپ دار الحدیث، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 28. اس نے کہا اسناد حسن، اس نے بھی حسن کا حکم دے دیا اسی حدیث کے متعلق.
پھر دوبارہ جب آیا صفحہ نمبر 51 میں اسناد و حسن انی تارکم فیکم خلیفتین. اچھا مجمع الزوائد میں ہیثمی صاحب نے ہیثمی یہ جزء نمبر 9 ہے مجمع الزوائد کی. باب فضل اہل البیت علیہم السلام زید بن ثابت کی حدیث انی تارک فیکم خلیفتین. اچھا رواہ احمد و اسنادہ جید. احمد بن حنبل نے فضائل میں اس حدیث کو نقل کیا یا اس میں نقل کیا ہے؟ یہ وہی حدیث ہے بھائی، معاف کیجیے گا، وہی حدیث ہے، خلیفتین والی حدیث ہے. احمد نے نقل کیا ہے، اس کے اسناد جید ہے. جودت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بہت ہی اچھی حدیث ہے، عالی سند ہے اس کا. السنہ لابی بکر بن ابی عاصم تحقیق الشیخ فاضل باسم بن فیصل الجوابر استاد الحدیث بکلیت اصول الدین. ریاض میں محمد ابن سعود یونیورسٹی میں یہ حدیث کا پروفیسر ہے، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 509 میں انی تارک فیکم الخلیفتین، اس حدیث کے متعلق حاشیہ نمبر 2 اسناد ضعیف فی شریک سیء الحفظ والقاسم بن حسان مجعول الحفظ والحدیث شواہد. بلے اس حدیث کے شواہد ہیں. اچھا اس نے اس حدیث کو شریک کے سیء الحفظ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے یہ ضعیف ہے. اب بھلے حالانکہ وہ لیکن اس کے شواہد ہیں، وہ شواہد وہی حدیث ثقلین ہیں جو شواہد اس میں بہت. دوسرے جگہ پہ پھر صفحہ نمبر 1021 میں اس حدیث کو جب نقل کرتا ہے تو یہاں کہتا ہے اسناد حسن، یہ اسناد حسن ہے. وہی شخص وہ ایک دفعہ ضعیف کہہ دیا پھر اسی حدیث کو حسن کہہ دیا. اچھا یہ کتاب عزیزوں المعجم الکبیر اس تحقیق احمد عبد المجید السلفی صاحب کی جزء نمبر 5. یہاں پہ ان کا دیکھیں 4921 حدیث انی ترکت فیکم خلیفتین، ٹھیک ہے. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں سلفی صاحب فرماتے ہیں، یہ سب مطالب میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے. اچھا مجمع میں مجموع الزوائد میں ہیثمی نے کہا رواہ احمد و اسنادہ جید. بلی وقال فی المجمع رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات. یہ میں نے نہیں دیکھا، مجمع الزوائد میں ہیثمی نے کہا، طبرانی نے کہا، کبیر میں نقل کیا معجم الکبیر میں، اس کے رجال ثقات ہیں. وقال شیخنا فی الصحیحہ، البانی نے صحیحہ میں یہ کہا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و اسناد هذا اسناد حسن، اس کے اسناد حسن ہے، البانی نے بھی یہ کہا. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے الجامع الصغیر تحقیق البانی کی ہے، شاب المکتب الاسلامی المجلد الاول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 482 انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عزت اہل بیت. اس نے کہا صحیح، البانی نے تصحیح کیا اس کو. المعجم کون سی ہے؟ المعجم الصغیر میں جو اس کی معجم الصغیر ہے، الجامع الصغیر جو اس کی ہے سیوطی کیا، اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، البانی نے اس کی تصحیح کیا. ہاں یہ مجموع الزوائد آ گیا، مجموع الزوائد جزء اول شاب دار الفکر، میں نے نکالا تھا اس کو. ہاں وعن زید بن ثابت انی ترکت فیکم خلیفتین رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات. طبرانی نے نقل کیا، اس کے رجال سب ثقہ ہیں.